ارمان کا پیروں کی پوشاک شمالی افسوس گرا نہ تجھے کوئی جوانی کیسا کم کرو ہائے ہائے بس ایک جھلک شہر کی سکھیان کو دکھا دوں بے چین کی بات ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ماں تیری جدائی میں بنا کیسے جئے گی مر جائے گی سغرا جو خبر تیری سنے گی اب کیا کروں جی کر ہائے جو ہمیں لوٹتے ہیں میں ستم ماں دے گی صدا علی اکبر علی اکبر چھٹ جائے گی چادر ہائے عرش بری پتا ایسا اے
چاند جلوہ گر ہے عاشق کا چاند یہاں پر روشنی کی یہ بیچ جو یہاں سے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ تک سوتے جو ہے یہاں پر سار شادی کے تصنیفوں سلسبیوں قاصر کے ہیں یہ مالک مارے گئے یارا پر انصار شادی کے ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سرگوڑی تلاشے تو نے یہ بھی دیکھا ہوگا رسیدہ بچی سینے سر بدر سے قریب نہ ہو جیسے زینب قریب ہوئی سارے دن کی جنگ کے ڈرے ہوئے بچے کے ڈھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں سیدہ کے ہاتھ میں چلی ہوئی محمی کی جوب ہے سیدہ فرماتی ہے الحافظ والحفیظ رونے والوں دور سے تھوڑی زبارت ہوا دکھائی دیا سیدہ میری بڑی فرماتی ہے اے گھوڑے سوار میں عورت نہیں میں عباس کی بہن ہوں گھوڑے والوں گھوڑے سوار کی پیشانی بولنے لگی لوگ یہ فرماتے ہیں میری بیٹی دوبارہ بتا تیرے بھائی کا نام
کے لیے آیا. ہونے والوں کہتا تھا کہ بڑے بچے بھی آگے بڑھے. کسی کی آواز آئی بابا علی غریب بیٹی کا سلام. کسی نے کہا آقا علی نوکر کا سلام. رونے والوں ایک 4 سال کی بچی ہے جس کے دونوں ہاتھ ابھی پابند نہیں. ہاتھ پیشانی پہ رکھے وہ یہ عرض کرتی ہے دادا علی یتیمہ پوتی سکینہ کا سلام. مولا فرماتے ہیں سکینہ میرے قریب آؤ میں تمہیں سینے سے لگاؤں. وہ کہ عرض کرتی ہے دادا سلام کرنا تھا کر دیا بس واپس جا رہی ہوں. مولا فرماتے ہیں کیوں میری بیٹی اپنے دادا سے ناراض ہو. وہ کہ عرض کرتی ہے نا دادا مگر اتنا ضرور کہوں گی کہ اپنی بیٹی اپنی ہوتی ہے. میری پھوپھی نے کہا دیا آپ نظر چھوڑ کر کے چلے آئے. ہائے دادا میرا بابا مارا گیا میرے گوشت میں چھینے گئے. دادا مجھے تماشے لگے میں بلاتی رہی لیکن آپ نہیں آئے. بابا بھی چلے خنجر چلا آئے نہیں کیوں دادا جا. جس دم میرا کرتا چلا آئے نہیں کیوں دادا جا. بابا میرا مارا گیا دادا جا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الشهداء والصديقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم وظالميهم وقاتليهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشُّعْبِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين وجعلنا وإياكم من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المنتظر المهدي إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون آج غریبوں کی شام ایک خیال دل میں آیا آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. آج ہماری محفل میں محفل کی خدمت کرنے والے ہمارے کمیل بھائی کے والد آج ہی کے دن شام غریبہ کی مجلس کے بعد ان کی نماز جنازہ ہے. اس کا مطلب جانتے ہو عزیزوں کہ باپ کا دوپہر میں انتقال ہوا تو غسل دینے والے بھی موجود تھے. نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بھی لوگ آ جائیں گے. آئے میرا غریب حسین. عصر عاشور زہرا کنال قتل ہوا. 12ویں محرم تک کوئی دفنانے والا نہ تھا. اجرکم علی اللہ اجرکم اللہ تعالی. عزاداروں ادھر امامت کا سورج قتل ہوا. دن ڈھلا غریبوں کی شام آ گئی. دن بھر خون بہتا رہا. اب خیموں کو لوٹنے کی شام آ گئی. سب سے پہلے فوج اشقیہ میں یہ آواز گونجی نواسہ حسین نواسہ رسول حسین ابن علی کے لاشے کو لوٹا جائے. تاریخ نے ایک ایک فرد کا نام لکھا ہے. ایک شخص آگے بڑھا حسین کی پیشانی مبارک سے خون آلود امامے کو اتار کر اپنے پاس رکھ لیا. ایک شخص آگے بڑھا حسین کے شہید بدن سے ردا کو اتار کر اپنے پاس رکھ لیا. کوئی آیا حسین کی زرہ لوٹ کر لے گئے. اور کوئی آتا تھا نواسہ رسول کے بدن سے کچھ نہ کچھ لوٹ کر لے جاتا تھا. ایک شقی کہتا ہے میں کچھ دیر سے پہنچا. میں نے دیکھا سوائے ایک خوب بھرے کرتے کے حسین کے بدن پر سوائے قمیص کے لوٹنے کو کچھ باقی نہیں ہے. میں مایوس ہو کر لوٹ رہا تھا کہ میری نگاہ پڑی حسین کی انگشت مبارک میں موجود ایک انگوٹھی پر. لعین کہتا ہے میں ٹھہر گیا. میں حسین کے لاشے کے قریب گیا. میں نے انگوٹھی کو حسین کی انگشت مبارک سے اتارنے کی کوشش کی مگر میں نے دیکھا بدن اتنا زخمی ہے کہ یہ انگوٹھی اتاری نہ جائے گی. لعین کہتا ہے میں نے خنجر نکالا. شہید حسین کی انگشت مبارک کو شہید جب لاشِ حسین پہ لوٹنے کو کچھ باقی نہ رہا. آواز آئی پسر شاد ملعون کی گھوڑوں کی نال بندیاں کی
دی جائے۔ شہزادی زینب اولیاء نے آواز سنی، اما فضہ کیا ہو رہا ہے؟ شہزادی فضہ خیمے کے دروازے پہ آئی، کہا آقا زادی عجیب منظر ہے، لوگ گھوڑوں کی نال بندیاں کر رہے ہیں۔ شہزادی زینب پردہ خیمہ پہ آ گئی۔ جانتے ہیں علی کی بیٹی نے اپنی آنکھوں سے کیا منظر دیکھا؟ شہزادی نے دیکھا کہ لاشوں کی پامالی کے لیے گھوڑوں کو نالے پہنائی جا چکی ہیں، نالے تبدیل ہو چکی ہیں، گھوڑے لاش پامال کرنے کے لیے آمادہ۔ اس موقع پر شہزادی زینب نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ قبیلہ بنو ریاح کے کچھ لوگ آگے بڑھے اور حر کا جنازہ اٹھا کر لے گئے۔ قبیلہ بنو کلاب کے کچھ لوگ آگے بڑھے، عباس اور ان کے 3 بھائیوں کے لاشیں الگ کر لیے۔ یہاں تک کہ جناب ام لیلہ کے قبیلے سے کچھ لوگ آگے بڑھے، لاشیں علی اکبر بھی پرے کر دیا۔ یوں ایک ایک صحابی کا کوئی نہ کوئی قبیلے والا آگے بڑھتا اور اپنے قبیلے سے تعلق رکھنے والے کا لاشا اٹھا لیتا، اور ہر کسی کے لب میں یہی جملہ ہوتا، ارے تم نے انہیں قتل کر دیا، یہی کافی ہے، ہم اپنے قبیلے والے کے لاشے کی توہین برداشت نہیں کریں گے۔ علی کی بیٹی دائیں بائیں دیکھتی رہی، ہر کوئی آ کر اپنے رشتہ داروں کے جنازے لے گیا۔ ارے شاید کوئی نواسہ رسول کا لاشا لے جائے، مگر کوئی نہ تھا کہ جو رسول کے نواسے کے لاشے کو تنہا مقتل میں لاشے حسین تھا۔ دائیں کے گھوڑوں کو بھاری دوڑایا گیا۔ زیارت الہیہ میں میرے بار میں امام مرثیہ پڑھتے ہیں، واختلفت بالانقباض والانبساط شمالک و یمینک، اے حسین میرا سلام ہو اس وقت پر کہ جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے آپ کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں داخل۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہراء، جب لاشیں سید و سردار گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہوا۔ اب لعینوں نے آواز دی خیموں کو لوٹ لیا جائے۔ لعین آگے بڑھے، شمر نے ایک جلتی ہوئی لو کو اٹھایا اور خیموں میں یک کے بعد دیگرے آگ لگانا شروع کی۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، ذرا منظر تصور کیجیے۔ تمام بیویاں خیمے میں جمع ہوتی، لعین خیمے کو آگ لگاتا، بیویاں دوسرے خیمے میں جاتی، لعین اس خیمے کو آگ لگاتا۔ یوں علی کی بیٹیاں اپنی جان اور پردے کی حفاظت کی کوشش کرتی رہیں۔ لعین ایک کے بعد ایک خیمے جلاتا، یہاں تک کہ ایک نوبت آئی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے، میں نے دیکھا سارے خیمے جل چکے تھے، مگر ایک خیمہ تھا جو خیمہ گاہ کے سب سے آخر میں تھا، کہ جس خیمے میں آگ لگی تھی، جب کہیں آگ لگتی ہے لوگ وہاں سے اپنی جان بچانے دور جاتے ہیں۔ کہتا ہے میں نے دیکھا کوئی بلند قامت بیوی ہے، بار بار اپنی چادر کو آگ سے بچاتے ہوئے اس جلتے خیمے کی لپٹوں کے درمیان جانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے قریب آ کے عرض کی، اے معظمہ اگر کچھ مال خیمے میں ہے تو چھوڑ دو، جان بچانا فرض ہے۔ کہتا ہے آواز آئی، یا شیخ ان لنا علیلا فی الخیمہ، اے شیخ اس جلتے خیمے میں میرا بیمار بھتیجا سید سجاد۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہراء۔ شہزادی نے سوال کیا، سید سجاد یہاں تمہاری امامت کا آغاز ہوا، میرا سلام ہو اس امام پر کہ جس کی امامت کے دور کا پہلا سوال ہی تھا کہ سید سجاد یہ بتاؤ کہ بہنیں اور پھوپھیاں
जुबान गोया हुई खुफिया माँ जान बचाना वाजिब है। लोगों ने शाम गरीब अजीब मंजर देखा। वो मुअज़्ज़मा बिस्तर बीमार को पुश्त पर लादे जलते खैमे से बाहर आए। जब तमाम खैमों को आग लग गई, खैमों का धुआं उठ रहा है, कम से बच्चे यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं। चौथे इमाम से किसी ने पूछा था, मौला शाम गरीबा में जब आपके खैमों को आग लगाई गई तो आपके बच्चों की बीवियों की कैफियत क्या थी? चौथे इमाम की आंखों से आंसू जारी हुए। हाथ में एक तस्बीह थी, तस्बीह को तोड़ दिया, तोड़कर जमीन पे फेंक दिया। अरे चारों जानिब दाने बिखर गए। फरमाया शाम गरीबा खानदान रसूल की यही कैफियत। लेकिन आगे बढ़े, एक बीवी की चादर को लूटने लगे। एक चादर को लूटने लगे। एक शकी कहता है, मैंने देखा हर बीवी की चादर को छीना गया, मगर एक मुअज़्ज़मा थी कि किसी में इतनी जुर्रत न थी कि उसके करीब जाता। किसी में इतनी जुर्रत न थी कि उसके करीब जाता। कहता है, मैं उस मुअज़्ज़मा के करीब गया, मैंने नेज़े की अनी दिखाकर कहा, चादर मेरे हवाले करो। मुअज़्ज़मा ने बेजालूद आवाज में कहा, ऐ लईन, मैं अली की बड़ी बेटी ज़ैनब लिया। कहता है, मैंने चादर को छीनने की कोशिश की, मगर मैं उस चादर को न छीन पाया। इतनी मजबूती से उस मुअज़्ज़मा ने चादर को संभाला था। कहता है, मैं क़ैज़ में आया, ताज़िया न उठाया, बीवी की पेशानी, चादर मेरे हाथ में आई, फुरात के रुख की आवाज थी, भैया पर। आपने खूब रो लिया, खुदा कोई हम न दे सिवाय तुम्हें उसे। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, जब खैमे जल रहे थे, बनी हाशिम के कमसिन बच्चे यहाँ वहाँ दौड़ रहे थे, मैंने एक मंजर देखा। ऐसे पढ़ो, मैंने एक मंजर देखा, एक 4 बरस की कमसिन बच्ची मैं देख ही रहा था, ये बच्ची कहाँ जा रही है। इतनी देर में मैंने ये मंजर देखा। शिमरे लाइन आगे बढ़ा, सवाल किया कमसिन बच्ची से, तू कौन है? कहने लगी, क्या तूने कुरान पढ़ा है? कुरान में आयत है, वो अम्मल यतीम फला तक़हर, खबरदार यतीम पर जुल्म न करना। मैं हुसैन की यतीमा शिमर कहता है, जब मैंने ये नाम सुना, मैंने सुन रखा था ये बच्ची हुसैन को बहुत प्यारी थी। बुग़्ज़ हुसैन मुझ पर गालिब आया, मैंने कमसिन बच्ची को इतने तमाचे।
تمام آپ نے خبروں میں امیر ابن مسلم کہتا ہے میں اس بچی کو مسلسل دیکھ رہا تھا، حالت یہ تھی کہ اسے سجائی نہیں دیتا تھا کہ کہاں جائے، کبھی مقتل کی جانب جاتی تھی، کبھی فرات کی جانب جاتی تھی، کبھی جلد خیموں کی طرف آتی تھی۔ حالت یہ تھی کہ دامن میں آگ لگی تھی، رخسار سے خون جاری تھا، دامن میں آگ لگی تھی۔ تو میں نے بچی کو روک کر پوچھا اے شہزادی کیا میں تیری کوئی مدد کر سکتا؟ کہنے لگی اے شیخ اگر مدد کرنا چاہتا ہے فقط اتنا بتا دے نجف کی راہ میں نے پھوپھی اماں سے سنا ہے میرا دادا نجف میں رہتا ہے، کائنات کی مشکل کشائی کرتا ہے، آج اسی کی پوتی سکینہ مشکل ہے۔ جب لعین خیموں کو لوٹ چکے، ظلم جا چکے، بچے تتر بتر ہیں، حسین نے اپنی بڑی بہن کو، اپنی بہن زینب علیہ کو قافلے کی سالانی سونپی تھی۔ زینب علیہ نے جناب ام کلثوم کے ساتھ اب بچوں کو دوبارہ جمع کرنا شروع کیا۔ کچھ بچے زندہ ملے، کچھ بچے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے پامال لاشوں کی صورت میں۔ خانوادہ رسول کے بچے یہ حسین اور آل حسین تھے۔ شہزادی زینب نے ایک مرتبہ زندہ بچوں اور لاشوں کی گنتی کی، احساس ہوا کہ کم سن بچی کمر حسین کی لاڈلی سکینہ یہاں نہیں۔ میری شہزادی نے ٹوٹا ہوا نیزہ کیا اور ایک مرتبہ جناب ام کلثوم کو ایک سمت بھیجا۔ علی کی دکھیاری بیٹی خود سکینہ کو ڈھونڈتی ہوئی ایک سمت چل پڑی۔ آخری جملہ زحمت ایک سمت چل پڑی، فرماتی ہے میں مقتل کی جانب بڑھی، آواز دیتی جاتی تھی اے میری بیٹی سکینہ، اے حسین کی امانت سکینہ۔ شہزادی فرماتی ہے میں اس مقام پر پہنچی جہاں میرے بھائی حسین کا پامال لاشا تھا۔ بھیا کے لاشے کو دیکھ کر میں بیٹھ گئی، جب بیٹھی تو کیا دیکھا، رات تاریک ہے، کوئی کم سن بچی ہے حسین کے سینے پہ سو رہی۔ میں نے پہچان لیا حسین کی سکینہ، میں نے کاندھے کو ہلایا، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو۔ میں نے بچی کو سینے سے لگایا، ایک سوال کیا اے سکینہ، اے سکینہ لاشے کی پہچان یا سر سے ہوتی ہے یا لباس سے ہوتی ہے؟ تیرے بابا کا سر کٹ گیا، لباس ٹوٹ گیا، کیسے پہچانا یہ بابا کا لاش ہے؟ رو کر کہتی ہے پھوپھی اماں جب میرے دامن میں آگ لگی تھی، شمر نے مجھے تماچے مارے تھے، میں فریاد کرتی مقتل کی طرف آئی، بابا اے بابا پکارتی آئی، جب اس لاشے کے قریب سے گزری
سلام کھائے نشینوں پہ سکھواروں کا غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا سلام جنہیں شرم کھائی جاتی ہے کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پہ کہ جس کو سونپ گئے پڑتے وقت گھر سرور سکینہ بیوی تمہارے غلام حاضر سکینہ بیوی تمہارے غلام حاضر ہیں مجھے جو پیاس تو اشکوں کی جام حاضر ہے یہ یہ صدمے نئے نئے بیوی کہاں پہ بیٹھی ہو ہے میں تو چل گئے بیوی ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی ابھی تو پوت کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو جلب سے تو یہ اپنا سلام آخر ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا امیر المؤمنین صلی اللہ علیہ یا فاطمة الزہراء نساء العالمین لكم الشهيد السلام عليكم
السلام عليك يا ابن رسول الله، عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، بقي الليل والنهار، جعله الله آخر العهد مني. أستطيع الكلام على يا حوراء يا زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين، يا كربلاء وأسراءها ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الله يوم الجزاء. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا صاحب الأمر والزمان، الأمان 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 من فتن الزمان ومن شر الشيطان ومن زوال الإيمان. في سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وجعلنا من أعوانك وأنصارك والطالبين بثأر الحسين معك ورحمة الله وبركاته.